السلام علیکم. یاد رفتگاں کے اس سیشن میں آپ کا میزبان رضوان زیدی. ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں، دلوں کو درد سے آباد رکھنا چاہتے ہیں. بہت رونق تھی ان کے دم قدم سے شہر جاں میں، وہی رونق ہم ان کے بعد رکھنا چاہتے ہیں. تو جو لوگ رخصت ہوئے، آج کی نشست میں ہم ان پہ بات کریں گے. اور میں سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب فرخ شہاب صاحب سے کہ سر آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں. ان کے ساتھ ساتھ میں بیگل صاحبہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں، اور پھر ہم سب کے استاد جناب ڈاکٹر پیرزادہ قاسم صاحب سے ملتمس کہ سر آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ ہم آج کی اس کارروائی کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. تو جناب جن شخصیات پہ آج ہم بات کریں گے اس میں نسیم درانی صاحب ہیں، شکیلہ رفیق صاحبہ ہیں، عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ اور غالب باقر. نسیم درانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں. آپ 50 برس ایک سیپ، ایک مستند ترین رسالہ اس کے مدیر رہے. آپ صحافی، بہت سے نئے لکھنے والوں کو مواقع فراہم کیے. ساتھ ساتھ شکیلہ رفیق صاحبہ کہانی نگار، اور ان کی کہانیوں سے بھی آپ ضرور واقف ہوں گے. پھر اسی کانفرنس کا حصہ رہنے والی ہماری عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ، ان کی رخصت پہ ہم یقیناً بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ غالب باقر صاحب. تو میں گفتگو کے آغاز کے لیے فرخ شہاب بھائی سے گزارش کروں گا کہ غالب باقر ایک ہمارے بہت اچھے آرٹسٹ، اور یقیناً آپ کے ساتھ ان کا وقت رہا، آپ بھی اسی شعبے سے وابستہ، تو وہ ہمارے درمیان نہیں، لیکن ایک بحیثیت انسان اور بحیثیت ایک آرٹسٹ آپ نے ان کو کس طرح دیکھا؟ تو آپ اگر اپنی رائے سے ہم کو آگاہ کریں تو بڑی عنایت ہوگی. جی السلام علیکم. غالب باقر کو میں اس طرح اگر کہوں کہ جب ہم نے مصوری شروع کی تو غالب باقر جو ہیں وہ ایک ریکگنائز آرٹسٹ بن چکے تھے، اور ان کو سارا کراچی نہیں بلکہ سارا پاکستان ان کو ان کے واٹر کلر کے حوالے سے جانتا تھا. غالب باقر چونکہ ایک ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کے والد صاحب پروفیسر سید مصطفیٰ حسین صاحب تھے، تو وہ ان کے ہاں ادب اور جو رجحانات تھے وہ غالب باقر میں شروع سے ہی آ گئے تھے. ظاہر ہے ان کے گھرانہ ہی پڑھا لکھا تھا، اور غالب باقر نے بہت کم عمر میں کراچی اسکول آف آرٹ سے گریجویشن کر لیا تھا. صحیح. اور اس کے بعد غالب باقر جو ہیں وہ انہوں نے جو اپنا میڈیم چوز کیا وہ میڈیم ان کا تھا واٹر کلر. واٹر کلر. اچھا، واٹر کلر اس زمانے میں بڑا ابتدائی میڈیم سمجھا جاتا تھا. صحیح. اور بس جو کالج جو آرٹ اسکول تھے ان میں زیادہ تر وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے، ایک میڈیم ہے، اس کو آپ اپنے اظہار کے لیے بنا لیں. لیکن غالب کا باقر اور ان کے ساتھ ان کے جو کولیگس تھے، ان کا جو گروپ تھا، انہوں نے واٹر کلر کو ایک بہت سیریس میڈیم بنایا، اور ایک اس طرح سے اس کو کیا کہ لوگ اس کو ریکگنائز کرا لیا ایز اے سیریس میڈیم کہ اس پہ بھی اظہار ہو سکتا ہے. صحیح. اچھا جی سر، آپ نے کہا کہ ایک ادبی خانوادہ تھا، تو وہ ادب کا اثر ان کی شخصیت اور ان کے فن پر کتنا آپ پڑھتا ہوا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں ان جنرل ادب سے تو ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. صحیح. کوئی بھی آرٹسٹ بنتا ہے جو اگر اداکار یا موسیقی، ادب کا تو کچھ نہ کچھ اس میں عنصر ضرور ہونا چاہیے. صحیح. بیسک تو وہ، لیکن کیونکہ وہ بہت زیادہ ادبی گھرانے سے تھے تو ان کے چال ڈھال اور ان کے رویوں میں اور ان کے کام میں بھی وہ ظاہر ہے اس طرح سے نظر نہیں آ سکتا مصوری میں، لیکن جو ایک طرح کے ریفائنمنٹ کہتے ہیں وہ ان کے کام میں وہ ادب کی ہی وجہ سے آئی تھی. اور انہوں نے سبجیکٹ بھی ایسے چنے، زیادہ تر ماحول، سمندر جو، اور اپنے اطراف کا کراچی انہوں نے پینٹ کیا. اور ایک خاص بات غالب باقر نے یہ کیا، وہ ایوالو ہوتے ہوئے وہ اپنے کام کو کافی ان کے ایبسٹریکشن کی طرف چلا گیا. صحیح. جو واٹر کلر میں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہوتا ہے کہ واٹر کلر کے ذریعے اس کو ایبسٹریکشن، اس میں ایبسٹریکشن کیا جائے.
اور اس میں سے بہت سے ایلیمنٹ نکال کے بہت سمپلیفائی کر کے اس کو انہوں نے کام کیا. چلیں اب ساتھ ساتھ ہم جس شخصیت پہ بات کریں گے عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ اس کانفرنس کا بھی حصہ رہیں, بہت مشفق, بہت حلیم طبیعت کی مالک, اور زندگی کے مشکل اور دشوار مرحلوں اور ضابطوں کو بھی اپنے انداز سے اس طور سے بیان کرتی تھیں کہ وہ اگر کوئی مشکل بات بھی ہوتی تھی تو بہت آسانی سے لوگوں کے سمجھ میں آ جاتی تھی. اب ان کی شخصیت پہ جب بات کرنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں بی گل صاحبہ. آپ رائٹر ہیں اور یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں, سیشن کی نظامت بھی آپ ان کے ساتھ کرتی رہیں. تو میں ملتمس ہوں بی گل صاحبہ سے کہ آپ عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے. جی آداب. ایک بہت ہی عجیب و غریب یہ ہوتا ہے وقت کہ آپ کو ایسا کچھ کہنا پڑتا ہے کسی ایسی شخصیت کے لیے جو اب موجود نہ ہو, اور وہ قبول کر لینا کہ وہ اب موجود نہیں ہے, وہ بھی ایک بہت مشکل کام ہے. میرا اتفاق سے ان کے ایک سیشن میں بات چیت کیا وہ وہی بات کرتی تھیں, ہم تو خیر سب سنتے تھے, اور مجھے یاد ہے کہ یہ کھچا کھچ بھر جاتا تھا ان کی باتیں سننے کے لیے, جس میں بہت ینگسٹرز جو تھے, جو نوجوان تھے, وہ ہوتے تھے. یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ انہوں نے وہ ایک کمیونیکیشن اسٹیبلش کیا اس جنریشن کے ساتھ, جو کہ اکثر دیکھنے میں نہیں آتا. ایک جنریشن کا ایک گیپ کریٹ ہو جاتا ہے اور بات چیت نہیں ہو پاتی, مگر ان کے ہاں یہ بات تھی کہ ینگسٹرز نے, نوجوانوں نے نہ صرف ان کو سنا, اس کا اثر لیا اور بہت اس کو سراہتے تھے, پسند کرتے تھے اور موجود ہوتے تھے ان کے سیشن میں. تو ہماری خوش نصیبی ہوتی تھی کہ اچھا ان کے ساتھ بیٹھ کے. اچھا یہی ایک ضمنی سوال کہ بحیثیت ایک رائٹر, کیونکہ آج کل ایک نسل کا دوسری نسل سے تو شکوہ رہتا ہے, اور میں اس پہ بات کہتا ہوں بہت سارے لوگ, وہ لوگ تو درمیان میں آئیں نا جو جین زی کو جنرل ضیاء سمجھ رہے ہیں, وہ لوگ تو درمیان میں ہرگز نہ آئیں, لیکن ایک شکوہ رہتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو آرٹ تھا کہ وہ اسی دور کے ہوتے ہوئے بھی جو نوجوانوں تک ان کی بات سرایت کری تھی, وہ کیا ایسی کامیابی کا راز؟ کیونکہ وہ استاد تھیں اور معلم کا جو ایک کنیکشن, ایک تعلق ہوتا ہے, وہ بہرحال چاہے کلاس روم کے اندر ہوں یا کلاس روم کے باہر ہوں, وہ تو جاری رہتی ہے وہ چیز. تو ان کی گفتگو شاید اسی لیے کچھ ایسا اثر رکھتی تھی کہ جو نوجوان تھے وہ اس کو جذب کر لیتے تھے, اور نہ صرف یہ کہ وہ پسند کرتے تھے بلکہ بہت, مجھے یہ بھی ہے میرے علم میں ہے کہ بہت وائرل ہو جاتی تھیں ویڈیوز ان کی, اور خاص کر ان کے انتقال کے بعد تو ان کی ویڈیوز اتنی وائرل ہوئی ہیں ہر طرف, جو اس کا وہ ایک کوٹیشنز کی انہوں نے حیثیت لے لی. لیکن یہ بھی ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ میرا ان سے جو تعلق ہے وہ اتنا ہی ہے جتنا یہاں بیٹھے تقریباً ہر انسان کا ہے, کیونکہ کوئی ذاتی ایسا میرا کوئی بھی ایسا تعلق نہیں تھا, لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہر سننے والے, پڑھنے والے, جاننے والے کا جتنا تعلق تھا اتنا ہی میرا تھا, اور مجھے لگتا ہے وہ بہت گہرا تعلق رہا ہے. اور میرے پاس اب کوئی ان کی ایسی تصویر بھی نہیں تھی جسے میں سوشل میڈیا پہ یہ وائرل کر دوں کہ جی میرا ان سے بہت رابطہ رہا ہے, یا یہ کہ میں کوئی ایسا قصہ بیان کروں آپ لوگوں کے سامنے کہ جی یوں ہوا اور ہم نے یوں کہا. اور جب کہ ہم نے سفر بھی کیا, ہم بہت سارے انٹرنیشنل فورمز پہ بھی اکٹھے تھے, لیکن ایک جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی کم علمی کا شاید بہت احساس ہوتا ہے ایسے انسان کے ساتھ, اب سمٹ کر ذرا فاصلے سے بس ان کی بات سننا چاہتے ہیں. آپ ان کے لیے کچھ لکھتے؟ مجھے پہلے یہ شاید کہا گیا تھا کہ کچھ آپ کو آ کر پڑھنا ہو, اچھا, تو میں نے لکھ دیا, لیکن مجھے نہیں تھا کہ ہم ایسے انٹریکٹیو کوئی بات کریں گے. لیکن مجھے صرف یہ یاد آیا جو میں نے لکھا تھا وہ یہ تھا کہ 90 کی دہائی میں غالباً انہوں نے ایک ڈاکیومنٹری پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کی تھی, لاہور کے دروازے جو تھے اس کے اوپر یہ ڈاکیومنٹری تھی. اور تب میرا یہ ان سے ایک انڈائریکٹ پہلا تعلق تھا, کیونکہ ان کی جو آواز تھی, اس کی جو ڈکشن تھی, جو تلفظ تھا, جو زبان تھی, اور جو جس انداز میں وہ اسکرپٹ لکھا گیا تھا, کیونکہ میرا تعلق اسکرین سے ہے تو مجھے بہت اس نے اپنی طرف متوجہ کیا. مجھے لگتا ہے کہ ویسی ڈاکیومنٹری کی اسکرپٹ میری نظر سے تو نہیں گزری. اس میں سے کچھ اقتباسات میں سنتی رہی, تو پھر میں نے کہا کہ کچھ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. اب یہ عارفہ آپا کی اپنی تحریر ہے. ہر چیز کا اصل دروں ہوتی ہے,
اصلی لاہور بھی وہی ہے جسے اندرون شہر کہتے ہیں۔ واہ، روایت ہے کہ انارکلی کو جب اکبر بادشاہ نے آگرہ بدر کیا تو وہ بازار حکیمہ میں آ کے رہی تھی۔ کہیں یہ نازک اور سبک حویلی اسی سیم تن مکین کی امین تو نہیں ہے؟ قریب ہی وہ تاریخی تھڑا یا چبوترا ہے جہاں علامہ اقبال، سر عبد القادر، مفتی محمد عبداللہ اور دوسرے بڑے لوگ مل کر بیٹھتے تھے اور ان موضوعات پر اظہار خیال ہوتا تھا جس نے ہمیں تاریخ کے ایک نئے پہلو سے روشناس کرایا۔ اسی بات کی داد دیجیے کہ کسی صاحب ذوق نے یہاں یہ یادداشت لکھ کر لگا دی ہے تاکہ ترقی کے موبت پر تاریخ قربان نہ ہو جائے۔ لاہور شہر نہروں اور باغوں کا شہر تھا۔ من چلے یہاں بیٹھتے، شعر و سخن، قصہ کہانیوں کی محفلیں جمتی، فرصت کو ذوق میں اثر تھا، تہذیب مالا مال رہتی تھی۔ اب ضرورت نے فن کے ورثے پر پیوند لگا دیے ہیں، لیکن اصل ہنر کی چابک دستی اپنی نزاکت میں آج بھی دعوت نظارہ دیتی ہے۔ واہ، خستہ مکان، سرنگوں، سرب مہر دروازے اپنی اپنی عمر کو پہنچے، لیکن اپنے اندر جانے کیا کیا داستانیں رکھتے ہیں۔ وہ جو اتنے خستہ نہیں ہیں وہ اپنے مکینوں سے آباد ہیں۔ اونچی کھڑکیاں آج بھی روشنی اور ہوا کا اہتمام کرتی ہیں۔ ان مکینوں میں رہنے والے کسی طرح بد مزہ نہیں ہوتے۔ ان گلی کوچوں میں اور مکانوں میں زندگی سہل بھی ہے اور آرام دہ بھی۔ اس کا پرانا پن اپنی جگہ، مگر پختگی آج بھی روزگار کو پناہ دیتی ہے۔ کسی کی روزی، کسی کا عیش اس خستگی میں اپنی اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ ان دروازوں میں پلنے والا مستقبل انگشت بدنداں ہے اور ماضی سرب گریباں حال کو رشتہ پیوند کی خاطر سمجھنے پر مجبور۔ شان و شوکت سکہ بند ہو تو وقت سے مٹائے نہیں مٹتی۔ ہاں، ہم نفسوں کی صحبت یاراں پریشاں ہو جاتی ہے۔ وہ جو کبھی تعمیر کا حسن رہا ہوگا آج روایت کی دھند کے سوا کچھ نہیں۔ کیا بات ہے۔ لکڑی کے ان چوباروں میں سرگوشی بھی گونجتی ہے۔ بھرے پورے دن میں خاموشی اور سناٹے کا راج رہتا ہے۔ رہنے والے آہستگی سے رہتے ہیں، گویا یہاں آواز بھی تہذیب کا سلیقہ پہچانتی ہے۔ صحنچیوں کے یہ نیچے دروازے ایک حصے کو دوسرے حصے سے کس خاموشی سے ملا دیتے ہیں۔ عمارتیں گرا دی جاتی ہیں، پرانی اور خستہ حال ہو جاتی ہیں، مگر تاریخ کے نشان آسانی سے نہیں مٹائے جا سکتے۔ واہ، بظاہر ان خستہ اور خاموش گلی کوچوں میں زندگی کڑی کمان کا تیر ہے، مگر رہنے والوں کے مکانوں اور خیال کے زاویے ایک دوسرے سے پیوست ہیں۔ دروازے جدا ہیں لیکن فاصلہ کچھ ایسا نہیں ہے۔ واہ، کیا خوب، کیا خوبصورت منظر نگاری۔ مجھے بالکل یہ احساس ہوا کہ وہ ہم میں نہیں ہے لیکن شاید فاصلہ اتنا نہیں ہے۔ ایک بات جو میں اجازت ہے اگر جی آپ میں کریں مکمل کروں، جو میرے لیے پھر جب میں نے بہت سوچا کہ آخر میرا ان سے کیا رابطہ یا کیا واسطہ ہے، تو ان کی علمی و ادبی شخصیت پر تو بہت بات ہو سکتی ہے اور ان کے شاگرد بہت یہاں موجود ہیں آج بھی، کہ ایک پہلو نے جو مجھے بہت متاثر کیا اور مجھے بہت انسپائر کیا بحیثیت عورت، وہ یہ ہے کہ آپ نے پوری دنیا بھر میں آپ کو بہت سی ایسی خواتین نظر آتی ہیں جنہوں نے علم و ہنر میں، لیڈرشپ میں بہت آگے رہی ہیں، بہت عزت کمائی ہے، بہت نام کمایا ہے، مگر تقریباً سبھی نے ایک سٹیٹس کو مینٹین کیا ہے اور بڑی قداور شخصیات نے معاشرے کے دقیانوسی رواجوں کے آگے اپنے گھٹنے ٹیکے ہیں۔ کئی بار ان روشن خیال ترقی پسند خواتین کو معاشرتی اقدار نے ایک جال میں یہ کہہ کر پھنسایا کہ یہ معاشرہ اکیلی عورت کے لیے سازگار نہیں ہے، مرد کے بغیر زندگی محال ہے، یا کبھی یہ جھانسا دیا کہ ایک بار کسی مرد کے نام اور اس کی پناہ میں آ جاؤ گی تو کوئی کچھ نہ کہہ سکے گا، تم اپنا کام آزادی سے کرنا۔ کوئی ایک مرد سے رشتے میں منسلک ہونا ایک طرح کا NOC ہے جو عورت کو یہ کہہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ گھر سے باہر جا کر کام کاج کر سکتی ہے۔ اب ایک مرد اس کا نگہبان ہے۔ کبھی یوں بھی ہوا ہے کہ بہت کامیاب، خود مختار، روشن خیال عورت اس روگ میں گھلتی جاتی ہے کہ اس کے پاس سب ہے مگر ایک باوفا مرد کا ساتھ نہیں ہے، یعنی وہ ادھوری ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ عارفہ آپا نے اپنی شخصیت کے اندر یہ ایک مثال قائم کی کہ وہ اپنے اندر مکمل ہیں اور ان کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سٹیٹس کو مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بھی رشتہ اس لیے جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک عورت ہیں اور وہ باہر نکل کر کام نہیں کر سکتی، اور وہ ایک سہارا ان کو چاہیے کیونکہ اگر وہ کوئی ان کے ساتھ نہ ہوا
تو بہت سرگوشیوں میں بھی بات ہوگی اور کہا جائے گا کیا ہے بیچاری کی تو شادی نہیں ہوئی ہے، باقی باقی تو سب کچھ کر لیا اس نے مگر دیکھو اکیلی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے یہ بہت بڑی انسپریشن ہے کہ ان کی وہ شاید ایک مکمل امپاورڈ عورت ہیں جو اپنے اندر مکمل تھیں. آپ کی یہ چوائس ہو سکتی ہے کہ آپ کوئی کسی رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں، آپ محبت کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی مرد کا ساتھ چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کی مجبوری بہرحال نہیں ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ ان کی جنریشن میں ایک بہت بڑی مثال ہے میرے جیسے سب لوگوں کے لیے کہ ہم خود، اور دوسری ہے کہ وہ بہت مشرقی اقدار والی خاتون تھیں، ان کی ویلیو سسٹم سارا ایسٹرن تھا، مگر وہ جو ایک مضبوط عورت تھیں، نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے اوپر ترس کھایا، نہ کبھی یہ تکلیف تھی کہ آئے ہائے میں اکیلی ہوں. کہتی تھیں کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ میں اکیلی ہوں. اور جب لوگوں نے ان سے کبھی یہ سوال بھی کیا کہ بھئی آپ کو کبھی محبت نہیں ہوئی، تو کہتی بہت محبت، آپ سب سے محبت ہے، آپ کسے محبت کہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے شاید ذاتی طور پر اگر میں نے عارفہ آپا سے کچھ سیکھا ہے تو میں نے یہ سیکھا ہے کہ ایک مکمل امپاورڈ عورت، ایک انڈیپینڈنٹ عورت کیا ہوتی ہے. اور اس کو کسی بھی، جبکہ ہم نے دنیا بھر میں دیکھا کہ بہت بہت بڑے بڑی نامی گرامی خواتین ہمارے ہاں بھی باہر بھی، ان کو بہرحال یہ مجبوراً یہ رشتوں میں ان کو جکڑا جاتا ہے، یہ ٹریپ ان کو دیا جاتا ہے کہ پھر جب تم شادی وادی ہو جائے گی تو جو مرضی کرنا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا. تو عارفہ آپا کو ہم سب میں سے کوئی کچھ نہیں کہہ سکا، انہوں نے سب کچھ کیا. بہت بہت شکریہ، بالکل بہت بہت شکریہ، اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی. اور اب ہمارے ساتھ موجود، اور یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، لاکھوں جس وقت لوگ دنیا میں آپ کے فیض سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کے کام کر رہے ہیں، لاکھوں شاگرد موجود ہیں. کل مشاعرے کی صدارت بھی فرمائی کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں اور خواب دیکھتا بھی نہیں. تو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب کے ساتھ اسٹیج شیئر کر رہا ہوں. اور یقین جانیے کہ ایک شاگرد کی جو حالت ہوتی ہے اپنے استاد کے ساتھ، بالکل اسی درجے پر ہوں. اور آج آپ بات کریں گے نسیم درانی صاحب پر اور شکیلہ رفیق صاحبہ پر. میں چاہوں گا پہلے سر آپ نسیم درانی صاحب کی شخصیت اور ان کی جو علمی خدمات ہیں ان پہ اگر آپ بات کریں. جی بہت شکریہ. یہ بہت اچھی محفلیں ہیں کہ ہم اپنے پرانے لوگوں کو یاد کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے منظرنامے وہ جب زمانے کی گفتگو ہوتی ہے وہ بھی سامنے آنے لگتے ہیں. ایک بہت اچھا موقع ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ نسیم درانی بہت ان سے میرا رابطہ رہا، اس لیے کہ ایک تو طالب علمی کا ان کا زمانہ ہمارا تقریباً ایک ہی جیسا صحیح، اور اس کے بعد طالب علمی کے دور میں جب لوگ ہوتے ہیں تو وہ اپنی دلچسپیاں وہ رکھتے ہیں کہ کوئی کیا بنے گا، کوئی کیا بننا چاہتا ہے. زیادہ تر تو ایک دوڑ ہے کہ اس میں وہ کامیابی کے لیے ایک پروفیشنلزم جو ہوتا تھا کہ بھائی اس کی طرف دوڑیں اور بھاگیں، کوئی کچھ بن جائے. لیکن بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے اس زمانے میں بھی جو ادب اور زبان اور اس سے جڑے ہوئے تھے. اور اسی طریقے سے اس زمانے میں جو جرائد نکلتے تھے اور بڑی ادبی سلسلے تھے، تو ان کے اپنے مثال کے طور پہ ایڈیٹر، بڑے ایڈیٹر اس زمانے کے سب یا تھے، ہمارے یہاں موجود تھے. ان کے اپنے دفاتر میں اور اس میں وہ چھوٹی چھوٹی بیٹھکیں، اور وہاں یہ سلسلہ جاری رہتا تھا کہ یہ ادب اور اس کی ترویج کے لیے جو ہمارے رسائل وغیرہ نکلتے ہیں یہ کیسے نکلیں اور کیسے آگے بڑھیں. تو اس زمانے میں نے یہ دیکھا کہ یہ نسیم درانی بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے. ایک تو یہ بہت ہی شائستہ احوال کے آدمی تھے. اچھا. نسیم درانی اتنا عمدہ شخص تھا کہ نہ کبھی اس نے کسی سے میں نے جھگڑا ہوتے دیکھا، نہ کسی قسم کی کوئی چپقلش کہیں اس میں دیکھی. اور مجلسی محفل میں بہت آرام سے، شائستگی کے ساتھ، حلیم الطبع جیسے ہوتے ہیں لوگ، اور تھوڑی سی مسکراہٹ تھی، ہلکے رہتی تھی، اور وہ اپنا بات کرتے تھے. اور انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا اسی زمانے سے لیا جس میں ہم سب آپ ہیں. مگر کیسے لیا؟ اب ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے اگر بڑے
آپ یاد کریں کہ جیسے کراچی سے نقش نکلتا تھا، نقش بہت بڑا ادبی جریدہ تھا، نقش نکلتا تھا، اور نقش کے ایڈیٹر شمس زبیری، واہ، بہت لوگ شاید یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے بھی ہوں گے، بہت بڑی شخصیت تھے شمس زبیری. تو شمس زبیری صاحب کا ایک دفتر تھا صدر میں ریگل پہ، چھوٹا سا دفتر تھا، 2 کمروں کا اتنا سا دفتر، اور اس میں ایسی آرجار لگی رہتی تھی، ایسی آرجار، تو وہاں نسیم دورانی جو ہے وہ بالکل حاضر رہتے تھے. صحیح. اور اس میں بڑے بڑے لوگ، مطلب یہ کہ میری خود وہاں کی حاضری میں میری پہلی ملاقات خالد علی بھائی سے جو ہوئی تو وہیں ہوئی. کیا بات ہے. اسی دفتر میں ہوئی. تو یہ سیکھنے کی جگہیں تھیں کہ جہاں ہم سیکھتے تھے، تو وہاں نسیم درانی نے یہ سارا سلسلہ شروع کیا، اور پھر ایک یہ رسالے کی بنیاد ڈالی کہ جو ہمارے وقت اور ہمارے زمانے کا ایک بڑا ادبی جریدہ سیپ. ہاں 50 سال مدیر رہے اس کے. 50 سال تک وہ بڑی بات ہے. وہ نکلتا رہا، وہ جب تک رہے ہر طریقے سے اس کے ساتھ رہے. یہ بہت بڑی بات ہے. آج کے زمانے میں تو اب کہاں جریدے اور وہ نظر نہیں آ رہے، اور جو ہیں وہ بہت ہی مشکل حالات میں ہیں. تو یہ میرا خیال ہے نسیم دورانی صاحب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے. اس حوالے سے یاد رکھیں کہ جو جرائد کے ایڈیٹرز ہیں انہوں نے کیسے وہ جرائد جاری کیے اور کس طریقے سے اسے زندہ رکھا ایک ایسے لمبے عرصے تک کہ اس کا ایک اثر، اس کی اثر انگیزی اور جو معنویت ہے وہ بڑھ کے ہماری زندگی میں، ہمارے ادب اور ہماری اس میں تحریکوں میں وہ نظر آتی ہے. تو یہ نسیم درانی کا ایک بہت اہم کام تھا. اچھا ساتھ اس میں جب ایک جگہ پڑھ بھی رہا تھا کہ نئے لکھنے والوں کو بہت انہوں نے مواقع فراہم کیا. بہت جی سب وہی زمانہ تھا کہ جب یہ ناول لکھنے والے بھی، کہانیاں لکھنے والے بھی، یہ سارے یہ آ رہے تھے. اور ان کے لیے سیپ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ تھی کہ وہ وہاں بہت اچھے مضامین، بہت اچھے افسانے، بہت اچھی کہانیاں، تو یہ سب وہاں چھپ رہی تھیں. اچھا کسی بھی ادارے کا نوجوانوں کو ایسی سہولت فراہم کرنا دور حاضر میں بھی کتنا ضروری، کیونکہ ایک اظہار کے لیے کوئی نہ کوئی تو پلیٹ فارم ہونا چاہیے. جی ہاں اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، مشکل تھا. یعنی جرائد میں چھپنا اتنا آسان نہیں تھا، مشکل تھا. لیکن اس میں آپ یہ دیکھیے کمال انہوں نے یہ کیا کہ سیپ میں ایک تو یہ کہ انہوں نے گنجائشیں نکالی. صحیح. یعنی جان بوجھ کے اس پہ مسائل بھی ہوتے تھے، فائنینشلی بڑے مسائل ہوتے ہیں، انہوں نے گنجائشیں نکالی اور یہ کوشش کی کہ زیادہ لوگوں کو اس میں شامل کیا جا سکے. تو اس زمانے کے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو انہوں نے اس وقت ناول نگاری شروع کی تھی اور اس میں لکھتے رہے. ہاں لکھتے رہے. اور اسی طریقے سے کہانہ نویس بھی تھے، کہانی کار بھی تھے، وہ سب بھی ہیں. تو وہ یاد تو انہیں رکھا جائے گا، یقیناً رکھا جائے گا. بالکل. اور ساتھ ساتھ شکیلہ رفیق صاحبہ وہ بھی کہانی نگار، اور ان کے بارے میں آپ اپنی. جی شکیلہ رفیق صاحبہ جو ہیں وہ ہماری کہانی کار، کہانی نگار، اور یہ ایک بڑے ناموں میں سے ہے. صحیح. اس کے لیے کوئی چھوٹی سی مجلس میں ہم کوئی بات کر لیں گے تو وہ تو ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ وہ ایک بڑا نام ہے اس لیے کہ انہوں نے جب تک زندگی کی سانسیں ان کی رہیں انہوں نے اپنا رشتہ نہیں توڑا ادب سے اور زبان سے. اور یہ جو لکھنے کا ان کا وہ تھا، اور جس سے متاثر ہوئیں اس کو بھی انہوں نے کہیں سے کہیں پہنچایا. اور ان کے لیے بھی لکھا، پوری کتابیں لکھ دیں. تو جیسے عصمت چغتائی سے انہیں بہت شغف تھا، عصمت چغتائی پہ کتاب لکھی ہے، بہت وقی کتاب ہے. سو یہ سب انہوں نے کیا، مگر اپنی ذات میں وہ ایک بہت ہی اچھی لکھاری تھیں. اور میری ان سے ایک بہت تعلق خاطر اور قربت، جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ تھی، دوستی کہہ لیجئے. اور ان سے بغیر بات کے ہوتا نہیں تھا، یہاں تک کہ جب وہ باہر چلی گئیں، ان کی بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، یہ کینیڈا سے آئی ہوئی ہیں. کینیڈا. ہاں. تو یہ سب وہاں تھی. تو وہ وہاں سے ٹیلی فون پہ مسلسل رابطہ، مطلب یہ کہ ہفتے میں 2-1 ٹیلی فون ضرور رہتے تھے. اور کراچی میں تو تھے ہی. اور ہر دوسرے دن بات ہوتی تھی. اب ٹیلی فون پہ ہم بات کر رہے ہیں تو وہ بات ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ
الجھن ہے کوئی یا نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں تو بہت الجھی ہوئی ہوں. تو میں نے کہا بس بیٹھ جائیے, اب تو آپ کو لکھنا ہے. یہ دیکھیے وہ ہمارے وقت اور اس سے وہ چیزیں اٹھا لیتی تھی. انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا ہے کہ اس پلاننگ کے ساتھ وہ ویسے لکھیں گی یا یہ کوئی ان کے ذہن میں ایسا تھا. وہ اپنے چلتے پھرتے وقت کے درمیان جو گہما گہمی اور ہم آہنگی ہو رہی ہے اسی میں سے کوئی کردار اٹھا کے اور اس پہ اتنا اچھی کہانی لکھ لیتی تھی کہ مجھے تو بہت یعنی آپ میں ستائش کروں اتنی کہ ان کے بڑے ناموں میں ہمارے کہانی نگار. ڈاکٹر صاحب جس طرح شاعروں کے لیے ہوتا ہے آمد اور آورد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, جو نثر نگار ہیں وہ بھی اسی ضابطے کا ہی میرا تو خیال ہے کہ مجھے اندازہ نہیں اس لیے کہ میں نثر نگار تو ہوں نہیں, لیکن یہ کہ یہ بڑا مشکل وہ ہے. لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جو لکھنے والے ہیں وہ ان کے لیے تو یہ ہے کہ وہ جو مخصوص طریقے ان کے اپنے ہیں زندگی میں, افتخار بیٹھے ہیں یہ جانتے ہیں. مطلب یہ کہ آپ کی اپنی ایک کرسی ہے, گھر میں ایک جگہ آپ نے بنائی ہوئی ہے, ایک ڈیسک ہے, اس پہ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ ایک پورے اس میں آ گئے پروفائل میں. صحیح, ایک ایسا پروفائل ہے کہ اب آپ تھوڑی دیر خاموش رہیں گے, کچھ سوچتے رہیں گے, پھر آپ کا وہ سلسلہ جاری ہو جائے گا اور آپ کا قلم جو ہے وہ رواں ہو جائے گا, اس کردار میں خود کو ڈھال لیتے ہیں وہ ساری چیزیں. تو یہ بہت اہم اور بڑا نام ہے. اس پہ چاہیے کہ شکیلہ پہ میرا خیال ہے ابھی تحقیقات وغیرہ بھی ہوں گی اور یونیورسٹیوں میں ان پہ کام ہوگا, تو یہ بہت ہی مستحق ہے اس کی, ان کا ادب میں بہت مقام ہے. چلیں بالکل, جس طرح آج یاد رفتگاں میں ہم نے بات کی اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ شکیلہ صاحبہ کی شخصیت کا احاطہ یقیناً 5-10 منٹ میں ممکن نہیں ہے, لیکن کیونکہ یاد رفتگاں کے اس سیشن میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے درمیان نہیں ہیں ہم ایک تو ان کی یاد تازہ کر سکیں, اور جو جتنے سامع ہمارے موجود ہیں اور حاضرین موجود ہیں ان تک یہ بات تو کم از کم پہنچے, اور اس سلسلے کو یقیناً آگے لے کے بڑھیں گے. 18ویں عالمی اردو کانفرنس کے دیگر سیشنز اسی طرح جاری رہیں گے. ہمارے بعد بھی ابھی ایک سیشن ہونا ہے اور کل اس کانفرنس کا آخری دن ہے, اور آپ سب لوگ اپنی مصروفیت کے باوجود یہاں موجود رہے. تو میں بس اختتامی جو کلمات اسی طور سے ادا کروں کہ دائم آباد رہے گی دنیا, ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ.